ایران کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا بہت شدید رد عمل آیا ہے اور پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو بلانے اور ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایران کو ایک برادر اسلامی ملک کے طور پر دیکھا ہے، مختلف معاملات میں ہمیشہ ایران کی نہ صرف حمایت کی ہے بلکہ بہتر تعلقات کے لیے بھی ہمیشہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے، مختلف معاملات میں نرمی بھی دکھائی ہے، جبکہ پاکستان ایران کے ساتھ صرف سفارتی ہی نہیں تجارتی تعلقات کو بھی بہتر بنانے کا خواہش مند رہا ہے۔ اس کے باوجود ایران نے یک طرفہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان کا دہشت گردی کے حوالے سے ہمیشہ بہت ہی واضح اور اصولی موقف رہا ہے۔ پاکستان نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی کا کردار ادا کرتے ہوئے 70,000 سے زائد قیمتی جانوں کی قربانی دی ہے اور خربوں ڈالرز کا نقصان بھی برداشت کیا ہے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر ایران کو بھرپور انداز میں جواب دیا ہے اور فوری طور پر اس سے بہتر جواب بنتا نہیں، لیکن پاکستان کو اگر اس سے بھی سخت قدم اٹھانا پڑے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ایران کا یہ عمل اقوام متحدہ چارٹر اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بھی ملک ہو، پاکستان ایسی کارروائی پر کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ یہ عمل ایک عام پاکستانی کے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔ ایران نے بنیاد بنائی ہے کہ بلوچستان میں جیش العدم نامی تنظیم کے 2 ٹھکانے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی فضائی حدود میں ایرانی حملے کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق ایران کے اقدام کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی۔ ہم نے یہ پیغام ایرانی حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ پاکستان کے لیے ایرانی سفیر جو کہ اس وقت تہران میں موجود ہیں، انہیں ایران سے فی الحال واپس نہ آنے کا کہہ دیا ہے۔ ایران کے ساتھ تمام اعلیٰ سطح کے دوروں اور آنے والے دنوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان جاری یا طے شدہ دورے بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دہشت گرد تنظیم جیش العدل سے منسوب سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایرانی پاسداران انقلاب فورس اور ایرانی انٹیلیجنس خود آپریٹ کر رہی ہیں۔ حملے کے فوراً بعد ایران کی پاسداران انقلاب فورس نے جواز کے لیے جیش العدل سے منسوب واٹس ایپ پیغام جاری کیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ BLA اور BLF کے کیمپ ایران میں موجود ہیں اور یہ دونوں تنظیمیں پاکستان کو کمزور کرنے اور امن و امان کو خراب کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں؟ ان دونوں تنظیموں کے پیچھے بھارت ہے اور بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو بھی ایران سے آپریٹ کرتا رہا ہے۔ پاکستان نے ان معلومات کے باوجود انتہائی قدم نہیں اٹھایا۔ بھارت افغانستان کے ذریعے بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے اور ایران کے ذریعے بھی وہی کام ہوتا ہے۔ کیا ایسی کارروائیوں کے بعد خطے میں امن قائم رہ پائے گا؟ اگر کوئی بھی ملک ایک مخصوص حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر پاکستان اسے بھرپور اور منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان ابھی نندن کے طیارے کو گرا کر براہ راست بھارت کو بھی یہ پیغام دے چکا ہے اور دنیا پر بھی واضح کر چکا ہے۔ اس کے باوجود اگر ایران نے غلطی کی ہے تو پھر اسے تباہ کن نتائج کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں میری ایرانی سفیر سے ہونے والی طویل ملاقات میں دونوں ملکوں کے مابین سفارتی اور تجارتی تعلقات سمیت خطے کی سیاست، پاکستان اور ایران کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات میں جہاں ایران کو درپیش مشکلات کا ذکر ہوا، وہاں پاکستان کے اندرونی معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایرانی سفیر نے بتایا کہ ان کے ملک میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مذہب کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی زبان سے محبت دونوں ملکوں کے شہریوں کو جوڑتی ہے۔ یہاں سے کوئی ایران جائے یا کوئی ایرانی شہری پاکستان آئے تو اسے اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا۔ ایرانی سفیر پاکستانیوں کی مہمان نوازی، ایرانیوں کے لیے قدر کے جذبات اور بے لوث محبت کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ ملاقات میں یہ بھی بات ہوئی کہ دونوں ممالک کو متحد ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بالخصوص فلسطین کی صورتحال پر بہت کھل کر بات چیت ہوئی۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ ہمارے حکمرانوں کو ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں توانائی بحران کا سامنا ہے تو پھر ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے دنیا کو قائل کرتے ہوئے اپنے حصے کا کام تو مکمل کرنا چاہیے۔ پاکستان چونکہ توانائی کے معاملے میں بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات بھی اٹھانا ہوں گے۔ ایرانی سفیر نے پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اس ملاقات کو چند روز ہی گزرے ہیں کہ ایران کی طرف سے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال بہت تکلیف دہ ہے۔ ایک طرف پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی ہے، دوسری طرف بھارت پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا رہتا ہے۔ ان حالات میں ایران کی طرف سے یہ کارروائی یقیناً افسوسناک ہے۔ میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ دنیا ایک عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل نے جو کچھ فلسطین میں کر دیا ہے اور جو کچھ عالمی طاقتیں مسلم دنیا کے ساتھ کر رہی ہیں، اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایران کے اس عمل کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ایران کی طرف سے عراق اور شام پر میزائل حملوں میں بھی 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق عراق کے علاقے کردستان میں قائم اسرائیل کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جبکہ شام کے شمالی
علاقے میں داعش کے ٹھکانوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ ایران مخالف دہشت گرد گروپوں اور انٹیلیجنس سینٹرز کو تباہ کرنے کے لیے بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ عراق کی حکومت نے بھی ایران کی کارروائی کو جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کارروائی کی سخت مذمت کی ہے، کیونکہ ایران نے رہائشی علاقے میں حملے کیے اور اس کارروائی میں عام شہری مارے گئے۔ عراقی حکومت نے کہا ہے کہ ایران کے اس حملے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں شکایت سمیت مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل فلسطین جنگ اور ایک طرف ایران کی جارحیت، ایک طرف افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کی دہشت گردوں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ سب حالات کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہیں۔ یہ معاملات اتنی آسانی سے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ عالمی طاقتوں کو شاید ایک اور جنگ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اگر ایک نئی جنگ چھڑتی ہے تو دنیا کے کئی ممالک اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور اب کی بار لگنے والی آگ بہت کچھ جلا کر راکھ کرے گی۔ آخر میں نوشی گیلانی کا کلام ہے، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ یہ کیسی دھند میں ہم تم سفر آغاز کر بیٹھے، تمہیں آنکھیں نہیں ملتی، ہمیں چہرہ نہیں ملتا۔ ہر ایک تدبیر اپنی رائیگاں ٹھہری محبت میں، کسی بھی خواب کو تعبیر کا رستہ نہیں ملتا۔ بھلا اس کے دکھوں کی رات کا کوئی مداوا ہے، وہ ماں جس کو کبھی کھویا ہوا بچہ نہیں ملتا، زمانے کو کرینے سے وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔